افراتفری نہیں دیکھو، بس تھوڑی دیر اور صبر کر لو، میرے بعد انشاءاللہ حضرت علامہ سید عامر مسعودی صاحب قبلہ سے آپ بہترین گفتگو سے بات کریں۔ اب تھوڑی دیر اور صبر کے ساتھ بیٹھ جاؤ، میں بڑی خوبصورت بات کرنے لگا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان بڑا خوبصورت تخیل مانتے ہیں۔ آپ تمنا کرتے ہیں کہ میری تمنا یہ ہے کہ اس دنیا میں سارے نبیوں سے ملاقات ہو جائے، سارے انبیاء و رسول سے ملاقات ہو جائے، اور جب ان سے ملاقات ہو تو میں ان سے ایک سوال کروں، ایک سوال پوچھوں۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت تمنا ہے! لیکن جانتے ہیں اس دنیا میں انبیاء کرام سے ملاقات کرنا ممکن تو نہیں، تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان اللہ اکبر قلم اٹھاتے لکھتے ہیں، چلو یہاں نہ صحیح، آخرت کا میدان ہوگا، میدان محشر ہوگا، آخرت میں تو تمام انبیاء موجود ہوں گے اور میرے نبی بھی موجود ہوں گے، سردار انبیاء بھی موجود ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت اللہ اکبر فرماتے ہیں، یہاں نہ صحیح تو چلو آخرت میں، یہاں نہ صحیح تو میدان محشر میں سوال کر لوں گا۔ اللہ اکبر، کتنا خوبصورت تخیل ہے۔ آپ لکھتے ہیں، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک؟ اللہ اکبر، علماء کرام ساتھ دیں گے، یہاں ممکن نہیں ملاقات، میدان محشر میں سارے انبیاء ہوں گے۔ اپنے نبی کے سامنے احمد رضا کو موقع ملا تو یوں عرض کروں گا، یہ سوال کروں گا، کیا انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو؟ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو؟ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو؟ کیا نبی ہے ہمارا تمہارا نبی؟ دعا بچا کر نہیں رکھی؟ کیا نبی ہے تو ہمارا تمہارا نبی؟ دعا بچا کر نہیں رکھی؟ یہ سوچ لیا آخری نبی ہماری امتوں کو بھی بچا دے گا۔ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو؟ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو؟ کیا نبی ہے ہمارا تمہارا نبی؟ یہ جو ہمارے نبی ہیں کیا تمہارے بھی یہی نبی ہیں؟ کیا تمہارے بھی یہی رسول ہیں؟ کیا تمہارے بھی یہی آقا ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ، کہ سوال کریں گے اعلیٰ حضرت تو اب جواب سنو جو انبیاء کی طرف سے ہوگا۔ احمد رضا، تو نے سوال کیا انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو؟ کیا نبی ہے ہمارا تمہارا نبی؟ تو جواب سنو احمد رضا، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا۔ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی۔ قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، بہت اچھا حضرت، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ دیکھا پیارے، غور کرو پیارے آقا کو کتنی محبت ہے تم سے، کتنا پیار ہے تم سے۔ اب ہماری محبت کا حقدار کوئی دنیا دار نہیں بلکہ صرف محبوب پروردگار ہے۔ نوجوانوں، یہاں سے یہ ارادہ لے کر جانا، یہ تہیہ کر کے جانا، آج کے بعد زندگی گزرے گی تو کسی ہیرو ہیروئن کو دیکھ کر نہیں بلکہ مصطفیٰ کریم کی سنتوں کو اپناتے ہوئے زندگی گزرے گی۔ آج کے بعد ہمارے قدم اٹھیں گے تو شراب کی پھٹیوں کی طرف نہیں، زنا کے اڈوں کی طرف نہیں، جوئے کے اڈوں کی طرف نہیں، بلکہ ہمارے قدم اٹھیں گے تو مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے قدم اٹھیں گے، ہمارے قدم اٹھیں گے تو قرآن پڑھنے کے لیے قدم اٹھیں گے، ہمارے قدم اٹھیں گے تو اسلام کے پرچم کو لہرانے کے لیے قدم اٹھیں گے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دو بنیادی چیزیں میں نے کہا تھا شروع میں، محبت مصطفیٰ اور خوف خدا، یہ دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ محبت کی بات آئے تو ہم لوگ بہت بڑے دعوے دار بن جاتے ہیں، مدعی ہم سے بڑا کوئی نہیں، لیکن جب بات خوف خدا کی آتی ہے تو ہم بہت بچھڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ حالات کیا ہو گئے ہیں،
جو اہل سنت و جماعت سے سوا ہیں ان کا خاصہ یہ ہو گیا ہے کہ وہ اتق اللہ پر عمل کرتے ہیں. وہ صرف اتق اللہ پر عمل کر رہے ہیں. اور یہ جو سنی مسلمان ہے یہ آیت کا پہلا جز چھوڑتا ہے دوسرے پہ عمل کرتا ہے. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ یا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ. وہابی دیوبندی لے کے بیٹھے پہلے جز کو آیت کے, اور سنی مسلمان سب نہیں. اگر سب ہو جائیں گے تو معاملہ خراب ہو جائے گا, لیکن تعداد زیادہ یہی ہے. دیوبندی وہابی آیت کے پہلے جز کو لے کر بیٹھے پہلے حصے کو, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, ایمان والو اللہ سے ڈرو, تقوی اختیار کرو. چلو بھائی نماز پڑھنے, چلو بھائی قرآن پڑھنے, چلو بھائی تبلیغ میں, چلو بھائی کلمہ پڑھانے, چلو بھائی یہ کرنے. ایسا ہے کہ نہیں؟ دوسرے جز پر وہ عمل نہیں کرتے. اور یہ جو سنی مسلمان ہیں پہلے جز کو چھوڑ دیتے ہیں, دوسرے جز پر بہت خوشی سے عمل کرتے. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. اچھا سچوں کے ساتھ ہونے کی بات ہے تو سنو, ہم اس سے رضوی بھی منائیں گے, ہم چھٹی شریف بھی منائیں گے. اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہونے کی بات ہے تو ہم 11ویں کی محفلیں بھی سجائیں گے, ہم حضرت اویس کرنی کے نام پر جلسہ بھی سجائیں گے, لیکن حضرت اویس کرنی کے نام پر رب کو راضی نہیں کریں گے. مجھے بتاؤ مسلمانوں, کب تک آیت کے ایک جز کو لے کر بیٹھے رہو گے؟ کب تک ایک حصے سے کام چلاؤ گے؟ اگر مکمل مومن بننا ہے, کامل مومن بننا ہے, اگر کمپلیٹ مومن بننا ہے تو ایک حصے پر نہیں بلکہ پوری آیت پر عمل ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اللہ کا حکم ہے تقوی اختیار کرو, تو ہم مسجدوں کو بھی آباد کریں گے, مدارس کو بھی آباد کریں گے, قرآن کو بھی پڑھیں گے. اور دوسرا جز ہے سچوں سے پیار کرو, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, تو ہم حضرت اویس کرنی سے محبت بھی کریں گے, اس سے آدم سے پیار کریں گے, ہم ولیوں کے ساتھ بھی رہیں گے, ہم ولیوں کا ساتھ بھی پکڑیں گے, اور ولیوں کا, اللہ کے نیک بندوں کا وسیلہ بھی تلاش کریں گے, ان کا وسیلہ بھی لے کے چلیں گے. یہ نظریہ ہونا چاہیے. پوری آیت پر عمل جس نے کر لیا وہ کامیاب, سمجھ رہے ہیں؟ لیکن معاملہ کیا ہے دیکھو, بات خوف خدا کی آتی سرد ہو گئے, سرد ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ, اور عقیدت سے پکارو یا رسول اللہ. معاملہ کیا ہے, وجہ کیا ہے؟ ہم چھوٹے لوگ ہیں, گناہگار لوگ ہیں, خطا کار لوگ ہیں, سیاکار لوگ ہیں, ہمیں فرق نہیں پڑتا. ہم تو سوچتے جو ہوگا دیکھا جائے گا, لیکن وہ جو بڑے تھے, متقی تھے, پرہیزگار تھے, وہ اللہ کے خوف سے رات دن رویا کرتے. ہمارے تو اس مقدس رات میں آنکھوں سے آنسو نکلنے تیار نہیں, لیکن وہ جو متقی تھے, پرہیزگار تھے, رات دن خوف خدا سے آنسو بہایا کرتے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, داماد پیغمبر, اللہ اکبر. کون عثمان غنی؟ حیا کے پیکر, خلیفہ سوم, جن کے نکاح میں میرے نبی کی 2 بیٹیاں آئیں, جن کو جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ میرے نبی نے دے دیا, جن کو دنیا ہی میں جنت کا پروانہ مل گیا. اللہ اکبر. ذرا دیکھ تو صحیح, جب وہ قبرستان جاتے تو کیا ہوتا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان میں موجود ہیں. خادم نے دیکھا آپ کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب ہے, آپ زاروں قطار رو رہے ہیں. خادم عرض کرتا, حضور آپ تو داماد پیغمبر ہیں, آپ تو خلیفۃ المسلمین ہیں, امیر المومنین ہیں, آپ اتنے بے قرار کیوں ہیں, اتنے مضطرب کیوں ہیں, اتنے بے چین کیوں ہیں؟ میں نے آپ کو کوئی بھی کام خلاف شرع کرتے نہیں دیکھا. رات دن رب کی نافرمانیاں کرنے والوں سنو, قبرستان میں جا کر ہنسنے والوں, قبرستان میں جا کر راجنیتی کی بات کرنے والوں, مسجدوں کو ویران کرنے والوں سنو. حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں, کیا تو نہیں جانتا میرے نبی نے فرمایا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے, جو قبر میں کامیاب ہو جائے گا وہ آخرت میں کامیاب ہو. یار داماد پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو, میں پوچھنا چاہتا ہوں تیری آنکھوں میں آنسو کیوں نہیں آتے؟
تیری آنکھوں میں آنسو کیوں نہیں آتی؟ تیرا دل خوف خدا سے لرزتا کیوں نہیں؟ اللہ اکبر. کاروبار میں نقصان ہو جائے تو ہم رونے لگتے ہیں، بیٹا امتحان میں فیل ہو جائے تو ہم رونے لگتے ہیں، نقصان ہو جائے تو ہم رونے لگتے ہیں. دنیا کے لیے آنسو بہانے والوں، کبھی تو قطرے اپنے رب کے خوف سے بہا کر دیکھو، پھر میں دعویٰ کرتا ہوں تمہیں دنیا کے سامنے رونے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اللہ اکبر. ہم چھوٹے لوگ ہیں، گناہگار لوگ ہیں، خطا کار لوگ ہیں، ہمیں فرق نہیں پڑتا، لیکن وہ جو بڑے تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، وہ اللہ کے خوف سے رویا کرتے تھے. حضرت عمر فاروق اعظم. ذرا اونچا بولو اور عقیدت سے. کون عمر فاروق اعظم؟ وہ عمر فاروق اعظم کے جن کو سامنے سے آتا ہوا دیکھ کر شرابی اپنی شراب کی بوتل کو چھپا لے. وہ عمر فاروق اعظم کہ جن کو سامنے سے آتا ہوا دیکھ کر شیطان راستہ بدل لے. وہ عمر فاروق اعظم کہ جن کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں نے باہر نکل کے نماز پڑھی. وہ عمر فاروق اعظم کہ جن کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صداؤں کو بلند کیا. ارے وہ عمر فاروق اعظم کہ جن کے لیے میرے نبی فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہو. عمر فاروق اعظم کہ جن کو دنیا ہی میں جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا، خلیفہ دو، مصطفیٰ کریم کے لاڈلے اور پیارے. لیکن ذرا دیکھیں خوف خدا. آج جس نے 10-20 لاکھ 30 لاکھ روپیہ کما لیا، وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا بیرسٹر ہوں، مجھ سے زیادہ عقل مند کوئی نہیں. امام صاحب سمجھانے لگے، عالم صاحب سمجھانے لگے کہ اچھا کاروبار چل رہا ہے، نماز بھی پڑھ لیا کرو، قرآن بھی پڑھ لیا کرو. تو آج کل 10-20-50 لاکھ روپیہ کمانے والے کہتے ہیں یار مولوی کیا جانے اسٹیٹس کیا ہوتا، مولوی کیا جانے لیول کیا ہوتا ہے. مولویوں کا 10-15 ہزار میں کام چل جاتا ہے، 10-20 ہزار میں کام چل جاتا ہے. اگر میں بھی 5 وقت کی نماز پڑھنے جاؤں گا تو میرا کاروبار کون سنبھالے؟ یہ باتیں ہوتی ہیں. ذرا دیکھ تو صحیح، آج محلے کا پارشد بن جائے تو اس سے زیادہ بزی کوئی نہیں. اگر چیئرمین بن جائے، پردھان بن جائے، بہت مصروف ہو جاتا ہے. لیکن ذرا دیکھ تو صحیح، آدھی دنیا کا بادشاہ عمر فاروق اعظم 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا سلطان ہے، خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، آدھی دنیا کا بادشاہ، جس کی ہیبت کا، جس کے رعب کا، جس کے دبدبے کا یہ عالم تھا کہ جب مسلمانوں کے لشکر نے بیت المقدس کی طرف، مسجد اقصی کی طرف کوچ کیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیثیت، اعلیٰ حضرت. ماشاءاللہ شیخ طریقت پیر طریقت خطیب اعظم ہندوستان سجدی آقائی مولائی حضرت علامہ سید عامر مسعودی صاحب قبلہ باندھا شریف، اور وہیں پر شارع اہل سنت حضرت سید طاہر مسعودی صاحب یہ بھی تشریف لا چکے ہیں. حضرت کی کرسی کو آگے ڈالنے ہیں، بہت جلد حضرت کا خطاب ہوگا انشاءاللہ تعالی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیثیت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان سرکار مفتی اعظم ہند انجمن غلامان قادری پورنپور اویس قرنی کانفرنس. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ. یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے، خوش قسمتی ہے کہ حضرت مخدوم گرامی علامہ سید عامر مسعودی صاحب قبلہ ہمارے اور آپ کے بیچ موجود ہیں. آپ حضرت کے نورانی چہرے کا دیدار کیجیے جی ماشاءاللہ، اور محبت سے پکاریں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول محبت سے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں، ماشاءاللہ. اور یہ کچھ منٹ کی گفتگو ہے. جی اب حضرت آ گئے ہیں تو پاور میں اور اضافہ
शहजादे तशरीफ रखते हैं, हमारे मखदूम गिरामी, इनके नाना का सदका सारी दुनिया खा रही, हम भी इनके नाना का सदका खा रहे हैं, आप भी खा रहे हैं। और मैं हजरत की बारगाह में अरीज़ा पेश करूंगा, इस मुकद्दस रात में हमारे लिए भी और आप तमाम के लिए भी दुआ करें कि परवरदिगार मैदान महशर में हमें और आप सबको इनके नाना जान का साथ नसीब फरमाए, आमीन। इनके नाना जान की शफाअत नसीब फरमाए, आमीन बोलो यार। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत की कीमती बातें सुनेंगे। मैं अपनी बात को मुकम्मल कर लूं। मैंने कहा था आज हम समझते हैं कि हमसे ज्यादा काबिल कोई नहीं, 10-50 लाख रुपया कमा कर स्टेटस और लेवल की बात करते, नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं, कुरान पढ़ने के लिए तैयार नहीं, आधी दुनिया पर हुकूमत करने वाले उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो उमर फारूक आजम जिनके लिए मेरे नबी ने फरमाया मेरे बाद कोई नबी होता, ऊंचा बोलो, तो उमर होता, वो उमर फारूक आजम कि जिनको सामने से आता हुआ देखकर शैतान रास्ता बदल ले, वो उमर फारूक आजम कि जिनकी हैबत का, जिनके रोबो दबदबे का आलम ये था कि जब मुसलमानों का लश्कर यरूशलेम की तरफ निकला, बैतुल मुक़द्दस पहुंचा, मस्जिद अक़सा के करीब पहुंचा, तो ईसाइयों ने चाबियां निकाली और मुसलमानों के हवाले कर दी और ऐलान किया कि हम दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत से टकरा सकते हैं, लेकिन उमर से मुकाबला नहीं। बेशक अल्लाहु अकबर, ये हजरत उमर फारूक आजम की हैबत का आलम था। फातह बैतुल मुक़द्दस, फातह मस्जिद अक़सा, वो जिन्होंने इस्लाम कबूल करने के बाद ऐलान किया था, खबरदार मोहम्मद अरबी को अकेला मत समझना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब प्यारे नबी के पीछे उमर खड़ा है। हालांकि हजरत उमर को इस्लाम कबूल करने से रोकने के लिए बड़ी कोशिशें की गई है? नहीं होने देंगे, इस्लाम को मक्के की वादियों से बाहर नहीं जाने देंगे। सैयद साहब क़िबला की दुआएं चाहूंगा, इस्लाम को आगे नहीं बढ़ने देंगे। आज भी कोशिशें की जाती हैं कि नहीं की जाती हैं? उस वक्त भी की जाती थी, लेकिन कुफ्फारे मक्का, अहले मक्का ने देखा कि देखते ही देखते एक मोहम्मद अरबी से 40 मोहम्मद अरबी के गुलाम हो गए। फिर और प्लानिंग की गई और मशवरे किए गए, पंचायतें की गई, तरह तरह के प्रोपेगेंडे किए गए, लेकिन फिर देखा कि 40 से जंगे बदर के अंदर मुसलमान 313 नजर। फिर तो मामला ही खराब हो गया। अबू जहल, अबू लहब बड़े परेशान, कुफ्फारे मक्का बड़े परेशान, शैतान भी परेशान। अल्लाह पर कोशिशें की गई, काविशें की गई, बात आ गई है सुनते चलो। इस्लाम अपनी सत्यता, अपनी क्वालिटीज, अपनी अच्छाई की बिना पर आगे बढ़ता है। अल्लाह अकबर, मक्के में भी ये ऐलान किया गया था कि हम इस्लाम को आगे नहीं बढ़ने देंगे। 40 हुए, फिर कोशिश की गई, 313 हुए। तब से लेकर आज तक सारी दुनिया मिलकर कोशिश करती रही है इस्लाम को आगे बढ़ने से रोकने के लिए, इस्लाम को दबाने के लिए, इस्लाम की छवि को धूमिल करने के लिए, इस्लाम की रफ्तार को रोकने के लिए। सारी दुनिया तब से लेकर आज तक कोशिश कर रही है, लेकिन सुनो दुनिया वालों, मक्के की जमीन पर एक मोहम्मद अरबी पैदा हुए थे। उसे एक मोहम्मद अरबी के नाम का सदका है कि आज पूरी दुनिया में 200 करोड़ लोगों के नाम के आगे मोहम्मद लगा हुआ नजर आता है। वाह वाह, इस्लाम कल भी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा था, आगे भी बढ़ेगा। चाहे जितने ऑर्गेनाइजेशन, जितने संगठन बना लिए जाए, लेकिन इस्लाम के पौधे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इस इस्लाम के पौधे को परवान चढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तुम चाहे जितनी संस्थाएं बना लो, जितने ऑर्गेनाइजेशंस बना लो, जितने संगठन बना लो, लेकिन इस इस्लाम के पौधे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि इस इस्लाम के पौधे की जड़ में शहीद आजम इमाम हुसैन का खून है।
میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں میں آخری بات آپ کے سامنے رکھ دوں. میں نے بات کی تھی حضرت عمر فاروق اعظم، ان کا اسٹیٹس آپ کے سامنے رکھا، ان کا لیول آپ کے سامنے رکھا. اب ذرا دیکھو تو صحیح خوف خدا. ہم تم رات دن گناہ کرتے، ہم اور آپ رات دن خطائیں کرتے، لیکن اس کے باوجود ہماری آنکھیں خشک ہیں، ہمارے دل خوف خدا سے نہیں لرزتے، ہماری پیشانیاں سجدوں کے لیے نہیں جھکتی. آدھی دنیا کا بادشاہ ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، امیر المومنین ہے. فرائض و واجبات کے ساتھ ساتھ عبادت و ریاضت کا، نفل عبادت کا یہ عالم تھا کہ پوری رات عبادت میں گزر جاتی تھی. اللہ اکبر، ساری دنیا چین سے سوتی تھی. عمر فاروق اعظم گھومتے تھے کہ کہیں میری رعایا میں کوئی پریشان تو نہیں. اللہ اکبر. میں پوچھنا چاہتا ہوں، تجھے کس چیز نے غافل کیا ہے؟ تجھے کس چیز نے مسجد سے دور کیا ہے؟ تجھے کس چیز نے قرآن کی تلاوت سے دور کیا ہے؟ تو کیا سمجھ کے بیٹھا ہے؟ یہ سمجھتا ہے کہ جنت بہت آسان ہے، جنت یوں ہی مل جائے گی. انسانوں کو انسان سمجھے بغیر جنت مل جائے گی، مخلوق خدا کی خدمت کیے بغیر مل جائے گی، نمازیں پڑھے بغیر جنت مل جائے گی، اچھائیاں کیے بغیر جنت مل جائے گی. ذرا دیکھ تو صحیح، تیری میری حیثیت کیا ہے، تیری میری اوقات کیا ہے. ہم تو گناہ کار ہیں، خطا کار ہیں. سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اللہ اکبر. ذرا دیکھ تو صحیح، وہ عمر فاروق اعظم جو آج بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آرام کر رہے ہیں، اور میدان محشر میں بھی سیدنا عمر فاروق اعظم میرے نبی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. ذرا دیکھ تو صحیح، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک قافلے میں موجود ہیں. قافلہ چل رہا ہے، چلتے چلتے کسی قاری قرآن نے آیت کریمہ پڑھ دی. یہ آیت پڑھ دی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جو رب کے سامنے پیش ہونے سے ڈرے گا، اللہ اسے دو جنتیں عطا کرے گا. جو رب کی بارگاہ میں حساب دینے سے ڈرے گا، جو رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرے گا، اللہ اسے دو جنتیں عطا کرے گا. اللہ اکبر. ذرا دیکھ تو صحیح، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میری کیا مجال ہے، میری کیا حیثیت ہے کہ میں ان کے بارے میں یہ بات کروں، لیکن آپ کو سمجھانا مقصود ہے، آپ کو یہ دکھانا مقصود ہے کہ وہ پرہیزگار ہو کر، متقی ہو کر، اللہ اکبر، جنت کا سرٹیفکیٹ جنہیں دنیا میں ملا ہو، جن کو جنتی میرے نبی نے کہا ہو، جنہوں نے ہم تک اسلام پہنچایا، ان کی آنکھوں میں کتنے آنسو تھے، کتنے بے قرار تھے وہ. اللہ اکبر. رب کا کتنا خوف تھا ان کے دلوں میں. عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے اس آیت کو سنا، آپ کی چیخ نکلی، بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے. اللہ اکبر. سفر کو ملتوی کر دیا گیا. لوگ اٹھا کر آپ کو آپ کے گھر لے آئے. گھر لانے کے بعد میں سیدنا عمر فاروق اعظم ایک طویل مدت تک، ایک طویل عرصے تک بیمار رہے. لوگ آتے اور کہتے، عمر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اے عمر تم تو صحت یاب تھے، اے عمر تم تو تندرست تھے، اے عمر تمہیں ہوا کیا ہے؟ اے عمر کسی اچھے حکیم کو دکھاؤ، اے عمر کسی اچھے طبیب کو دکھاؤ، اے عمر تمہیں کیا ہوا ہے؟ رات دن گناہ کرنے والوں، رات دن رب کی نافرمانیاں کرنے والوں، انسانوں کی بے عزتی کرنے والوں، انسانوں کو انسان نہ سمجھنے والوں، ماں باپ کی خدمت نہ کرنے والوں، ماں باپ سے بدتمیزی کرنے والوں، علماء کی انسلٹ کرنے والوں. ذرا سنو تو صحیح، اپنے رب کو بھول جانے والوں، مصطفیٰ کریم کی محبت کو دل سے نکالنے والوں، مصطفیٰ کریم سے اپنے رشتے کو کمزور بنانے والوں، سنو. اللہ اکبر. سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آنے والوں تم کہتے ہو میں کسی اچھے حکیم کو دکھاؤں، میں کسی اچھے طبیب کو دکھاؤں. سنو، عمر کو کسی حکیم کی ضرورت نہیں، عمر کو کسی طبیب کی ضرورت نہیں. اگر تم چاہتے ہو کہ عمر ٹھیک ہو جائے، عمر سے احتجاج ہو جائے، تو سنو، رب سے دعا کر دو کہ پروردگار عمر کو معافی کا پروانہ دے دے. اگر پروردگار عمر سے راضی ہو جائے گا تو عمر ٹھیک ہو جائے گا، تندرست. اللہ اکبر. اگر مجھے علم ہو جائے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے تو میں صحت یاب ہو جاؤں گا، میں ٹھیک ہو جاؤں گا. اللہ اکبر. خلیفہ دوم، ان کی آنکھوں میں اتنے آنسو، اتنی بے قراری، اتنا اضطراب، اتنا بے چین. آپ اتنے بے چین تھے، اتنے بے قرار. اس سے پتہ لگتا ہے پیارے رب کو راضی کرنا اتنا آسان نہیں جتنا ہم نے سمجھا. مسلمانوں دھڑکنیں چل رہی ہے، غنیمت سمجھو، پلٹاؤ اپنے قریب رب کی طرف. سبحان اللہ. پلٹاؤ اس قریب رب کی طرف.
جو 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، جو ماں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. آج یہ مقدس رات ہے، آج یہ خوبصورت رات ہے، گناہوں سے تائب ہونے کی رات ہے. اپنے دلوں میں یہ تمنا، یہ آرزو لے کر بیٹھنا، یا رسول اللہ ہم آپ کے شہزادے کے سامنے بیٹھے ہیں، ہم آپ کو حاضر و ناظر جان کر اس مقدس رات میں اپنے گناہوں سے تائب ہوتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہماری دھڑکنیں جب تک باقی رہیں، جب تک چلے ہمیں ایمان والی زندگی عطا کرنا. اور جب ہماری دھڑکنیں رکیں، جب ہماری سانسیں رکیں، ہمارے پاس مال ہو یا نہ ہو، ہمارے پاس دولت ہو یا نہ ہو، ہمارے پاس شہرت ہو یا نہ ہو، لوگ ہمارا استقبال کرتے ہو یا نہ کرتے ہو، لوگ ہمیں سلام کرتے ہو یا نہ کرتے ہو، ہمارے پاس مہنگی گاڑیاں ہو یا نہ ہو، ہمارے پاس مرسیڈیز، اوڈی اور فارچونر ہو یا نہ ہو، ہمارے پاس الٹرا سے لے کر آئی فون ہو یا نہ ہو، ہمارے پاس اچھے لباس ہو یا نہ ہو، بس اتنی التجا ہے اس مقدس رات میں ہم یہ مانگتے ہیں پروردگار کہ جب وقت نزا آئے دیدار ان کا عطا کر، جب موت آئے، جب روح نکالی جائے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا دیدار میسر ہو جائے، ان کا دیدار نصیب ہو جائے اور ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو جائے. ہماری دھڑکنیں چلیں تو ایمان کے ساتھ، جب یہ دھڑکنیں بند ہو، جب یہ سانسیں رکیں، جب ہمارا خاتمہ ہو، پروردگار ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو. ہم یہی دعا کرتے ہیں اس مقدس رات میں. اور یہاں پر جتنے بھی لوگ آئے ہیں، بچے ہوں، جوان ہوں، بوڑھے ہوں، جو بھی اس محفل میں آ کر اس مقدس رات میں، اس خوبصورت رات میں بیٹھے ہیں، میں سب کے لیے، علماء کے لیے، عوام کے لیے دعا کرتا ہوں پروردگار ہم تمام کے لیے اس محفل کو جاگنے کو، سننے کو، سنانے کو، ہم تمام کے لیے میدان محشر میں نجات کا ذریعہ بنائے. بولو آمین. اب ایک مرتبہ کلمہ طیبہ دل لگا کر پڑھ لیجئے محبت کے ساتھ اونچی آواز میں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. چونکہ مخدوم گرامی حضرت علامہ سید عامر صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں، ہم بچے ہیں، چھوٹے ہیں، ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہمارے بزرگ بیٹھے رہیں اور ہم بولتے رہیں. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. اب سید صاحب کی قیمتی باتیں آپ سنیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.